جی یہ میری بہت خوش قسمتی ہے کہ مجھے بہت دفعہ ترکی جانے کا اتفاق ہوا ہے اور مجھے اپنے ساتھ ایجوکیشنل اور سیاحت کے ٹرپس بھی میں لے کر جاتا رہا ہوں یہاں پہ۔ یہ دنیا کی عظیم ترین سویلائزیشنز کے لیے گزرگاہ رہا ہے یہ پورا علاقہ۔ اس کی حیثیت یورپ، افریقہ اور ایشیا کے درمیان ایک پل کی مانند ہے۔ یہاں سے تہذیب کا گزر ہوا ہے، یہاں سے ثقافتوں کا گزر ہوا ہے، مختلف قسم کے علم و فنون کا یہاں سے گزر ہوا ہے اور ان کا تبادلہ ہوا ہے آپس میں۔ تو اس حساب سے اس کی بڑی اہم حیثیت ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس کے ایسٹرن علاقے میں، مشرقی علاقے میں وہ جگہ ہے، وہ پہاڑ ہے جہاں پر کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح کی کشتی آئی۔ ویسٹ میں، مغرب میں وہ علاقہ ہے جو آئونیا کا حصہ تھا، جس کو یونان کہتے ہیں۔ یہاں پر ایسے شہر ہیں جیسے کہ ٹروائے ہے اور ایفیسس ہے، یہ گریک اور رومن شہر ہیں، ان کی سائٹس ابھی بھی ہیں یہاں پہ۔ پھر اس کو مولانا رومی نے بھی اپنا مسکن بنایا۔ مختصر یہ کہ آپ ایک دفعہ زندگی میں ترکی ضرور جائیں، اور کچھ نہیں تو کم از کم کچھ دن استنبول میں ضرور گزاریں۔ آیا صوفیہ کی حیثیت ایک نگینے کی طرح ہے۔ یہ نہ صرف اپنے دور میں بلکہ آنے والے دور کی تمام بڑی عمارتوں کے لیے ایک شاندار مثال ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی میں مختصراً آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ 6 صدی عیسوی میں جسٹینین، جو کہ بائزینٹیم ایمپائر کا ایمپرر ہے، اس نے، یہ ایسٹرن رومن ایمپائر ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہاں اس جگہ پر، جس کو اس وقت کانسٹینٹینوپل کہتے ہیں، جو اس کو ہم قسطنطنیہ بھی کہتے ہیں، بعد میں اس کا نام استنبول ہو گیا، یہاں پر وہ ایک ایگزسٹنگ سٹرکچر کے اوپر، جو پہلے بھی ایک چرچ تھا، وہاں پر یہ ایک شاندار بڑا چرچ بنائے۔ اور اس کی جو سٹرکچرل انسپریشن ہے وہ اس نے روم کی ایک بلڈنگ، جس کو پینتھیون کہتے ہیں، اس کی خاص خوبی یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک بہت بڑا گنبد ہے، وہاں سے اس نے یہ انسپریشن لی ہے۔ اب ایک مسئلہ بن گیا کہ چرچ کی روایتی طور پہ جو فلور پلان ہے وہ ریکٹینگولر ہوتا ہے، چورس ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ نے اب یہ گول سٹرکچر رکھنا ہے، اور یہ اس دور کی انجینئرنگ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اتنے بڑے گنبد سے وزن کے ساتھ ہی دیواریں گر جاتی ہیں۔ تو انہوں نے اس کو آرٹ اور آرکیٹیکچر کی اگلی جو منزل تھی اس تک لے کر جانا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے کئی امپروومنٹس کی۔ اس کے لیے میں آپ کو چند مثالیں بتاتا ہوں، جیسا کہ گنبد کو لائٹ کرنے کے لیے، اس کے سٹرکچر کا وزن کم کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اتنا بڑا ہے، انہوں نے خاص طرح کی برک اور موٹر کی ٹیکنالوجی یوز کی تاکہ مضبوط بھی رہے اور وزن بھی کم رہے۔ پھر اتنے بڑے وزن کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے انہوں نے آرچز بنائی تاکہ وزن جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہو، ڈیوائیڈ ہو، اور اس طرح اس کو یہ 40 کھڑکیاں دیں اس کے ارد گرد۔ اور فائنلی ایک خاص قسم کی ٹیکنیک جس کو پینڈنٹیوز کہتے ہیں، وہ دیواروں کو، یعنی کہ چورس کے اوپر کوئی گول بڑے سٹرکچر کو رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ انجینئرنگ کی اور آرکیٹیکچر کی ٹیکنیک۔ اس کو انہوں نے اگلے لیول تک لے کر گئے، اس سے پہلے اتنے بڑے سٹرکچر میں اس کا استعمال نہیں ہوا تھا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جس کی وجہ سے آرکیٹیکچرلی اس کی بہت بڑی اہمیت تھی۔ اور جب آپ اس بلڈنگ کے اس دور میں اندر انٹر ہوتے تھے، تو جب لوگ اوپر دیکھتے تھے آسمان کی طرف، گنبد کی طرف، تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ گنبد خلا سے، آسمان سے معلق ہے۔ کیا اس کی شان ہوگی، آپ اندازہ کیجئے۔ تو یہ اگلے 1000 سال تک پھر ایک چرچ رہا۔ جی مجھے اس بات کا اندازہ ہوا لوگوں سے بات کر کے، بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ اوریجنلی یہ عمارت ایک چرچ تھی۔ یہ مسجد اس لیے لگتی ہے کیونکہ ترکوں نے جب یہاں پر استنبول میں باقی مسجدیں بنانی شروع کی، تو اسی کے ڈیزائن سے انہوں نے انسپریشن لی۔ یعنی کہ آپ بلو ماسک کو دیکھیں، آپ مسجد سلمانیہ کو دیکھیں، اور کسی بھی بڑی مسجد کو ترکی میں آپ دیکھیں، تو اس کا جو سٹرکچر اور ڈیزائن ہے، یہی ڈوم کا فارمیٹ، پینڈنٹیوز کے اوپر، 4 بڑے پلرز کے اوپر، یہ بالکل اسی عمارت سے لیا گیا۔ اسی لیے تمام مسجدیں بھی ایسی لگتی ہیں جیسے آیا صوفیہ ہے۔ ابھی حال ہی میں
पिछले साल उन्होंने एक बहुत बड़ी, जो सबसे बड़ी इस्तांबुल की मस्जिद जो है वो बनाई है, वो एशियन साइड पे नज़र आती है सामने से। अभी हाल ही में उन्होंने बनाई है, जिसका डिज़ाइन भी एग्जैक्टली इसी के ऊपर, इसी स्टाइल के ऊपर बेस्ड है। ये याद रखना चाहिए हमें कि फ़नून लतीफ़ा, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर या साइंस जो है, ये किसी मज़हब की मीरास नहीं होती। इसी तरह हम एक दूसरे के काम को आगे बढ़ाते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। बहरहाल ड्यू क्रेडिट उसको देना चाहिए जिन्होंने ये इमारत बनाई, और वो ओरिजिनली क्रिश्चियंस ही थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसकी कोई ऐसी कोई ज्योग्राफिकल हैसियत नहीं है कि जिसकी वजह से इसको मस्जिद होना चाहिए। मैंने इंटरनेट पे देखा है इस तरह की कुछ, देयर आर सम थिंग्स गोइंग अराउंड, लेकिन आप जब अंदर जाएं इस इमारत के, तो आप देखते हैं कि जो उसका जो सेंट्रल नीच है, उस वहाँ पर मुसलमानों ने अपनी एक महराब ऐड की, और वो महराब जो है वो सेंटर में नहीं है, वो सेंटर से हट के है, क्योंकि किबले की डायरेक्शन उस तरफ है। तो लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं है कि ये पहले से ही किबले की तरफ थी या कोई इसकी ज्योग्राफिकल कोई हैसियत है। जब भी आप एक इबादतगाह को किसी एक मज़हब से दूसरे के लिए तब्दील करते हैं, तो आपको उसमें कुछ बुनियादी तब्दीलियां करनी पड़ती हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि कुछ तब्दीलियां करनी पड़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर बहुत शानदार म्यूरल्स थे, पेंटिंग्स थी, हज़रत ईसा, हज़रत मरियम की तस्वीरें थीं इस जगह पर। आज भी आप वो देख सकते हैं, जब आप जाएं तो अतातुर्क ने जब इसको म्यूज़ियम बनाया, तो उसके बाद यहाँ पर उनको दोबारा से एक्सकवेट किया, और अब वो नज़र आती हैं, और उसमें पूरी इसकी पुरानी दास्तान जो है वो निकल के सामने आई है। होता ही है कि जब भी आप किसी इमारत को इस तरह की कोई तब्दीली करते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी उसकी मिसाल है कि आप लाहौर का किला अगर देखें, तो वहाँ पर जब उसके बाद के आने वाले लोगों ने उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया, तो उन्होंने उसकी बहुत सारी चीज़ों को प्लास्टर करके छुपा दिया, उसमें तब्दीली की। मस्जिद में भी ऐसा किया, बादशाही मस्जिद में। उससे ऐसा करने से ये होता है कि जो उसकी ओरिजिनल शनाख्त है और इसकी जो आर्कियोलॉजिकल वैल्यू है वो ख़राब होती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ये एक उनकी आर्कियोलॉजी को और हिस्ट्री को नुकसान होता है। बहरहाल इसकी मिसाल जो है वो ज़रा मुसलमानों के यहाँ इसकी बहुत कम है, क्योंकि आपको तारीख़ में रस्मी तौर पे मुसलमान ऐसा करते नज़र नहीं आते। इसकी मिसालें बहुत ही कम हैं। आप खुद भी कंफर्टेबल नहीं फील करते कि अगर आप नमाज़ पढ़ना जाते हैं ऐसी जगह पर और वहाँ पे तस्वीरें वहाँ हैं। मेरे साथ खुद ये कई दफ़ा हुआ है कि मैं वहाँ हूँ और नमाज का टाइम हो गया है, तो बिल्कुल उसके साथ ही ब्लू मास्क है। आप यकीन करें कि चंद मिनट की वॉक पर, चंद मिनट आप वॉक करें तो आप ब्लू मास्क में आ रहे, तो बिल्कुल ये दोनों बिल्डिंग्स साथ साथ हैं। अब वहाँ जाकर नमाज पढ़ सकते हैं। इबादतगाहों के साथ लोगों के जज्बात मुंसलिक होते हैं। अगर यही काम किसी मस्जिद के साथ हो, तो दुनिया के मुसलमान भी जज्बाती तौर पे मजरूह होंगे और इसकी मजम्मत करेंगे। मुझे याद है कि जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया, तो मैं उस वक़्त लाहौर में स्टूडेंट था, और देखते ही देखते एक जज्बाती रैला बाहर निकला और उसने मंदिर गिराने शुरू कर दिए। उन इलाकों में जहाँ पर वो मंदिर थे, जैसे कि मशहूर मंदिर था जैन मंदिर, जो कि लैंडमार्क की तरह है लाहौर में, वहाँ पर जो उस मोहल्ले के लोग थे उन्होंने आकर उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन चंद लोग जो हैं वो किस तरह इतने बड़े जज्बाती रैले को रोकें। बिल्कुल ऐसा ही हिंदुस्तान में भी हुआ। बाबरी मस्जिद के हक़ में लोग बाहर निकले जो हिंदू थे, लेकिन बड़े कम थे तादाद में। तो हो ये रहा है कि हम आज जिस दौर में हैं, यहाँ पर जो झंडे गाड़ने वाले जहनीत के लोग हैं ये ज़्यादा है, ये जज्बात में बाहर निकलते हैं, इनको अपना झंडा लगाना है। और वो लोग जो दूसरों के लिए भी हक और सच की आवाज़ बुलंद करते हैं, ये लोग बड़े कम हैं। अनफॉर्चुनेटली ये एक हकीकत है आज की। इस पर ईस्ट और वेस्ट या सेकुलरिज्म का या रिलीजन का कोई लेबल लगाने से पहले इसको सबसे पहले इखलाकी उसूलों पर समझना चाहिए। जब भी कोई इमारत जो किसी मज़हब को बिलोंग करती है और इसके साथ साथ वो एक तारीख़ी इमारत भी होती है, फिर उस हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो उसकी ऐसे ही हिफाजत करें जैसा कि आपके पास कोई अमानत रख के जाता है।
اب چاہے آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ سیکولر گورنمنٹ ہو، چاہے آپ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو یا اسپین ہو یا اسرائیل ہو، آپ کو اپنے ملک کے اندر جو آپ کا ثقافتی ورثہ ہے، بھلے وہ کسی اور مذہب کا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ ایک اخلاقی اصول ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں خلفائے راشدین سے بھی ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ یروشلم پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں چرچ موجود تھے، سینوگاگ موجود تھے، کسی کی عمارت کو تبدیل نہیں کیا گیا۔ اور میرا خیال ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ترکوں نے بھی چند سال بعد ہی بلو ماسک بنا کر اس کو مرکزی مسجد کی حیثیت دے دی، کیونکہ یو ڈونٹ فیل کمفرٹیبل ایسی جگہ پر آپ نماز پڑھیں۔ آیا صوفیہ ایک ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے اور پوری دنیا اس کو یونیسکو کے تھرو فنڈنگ سے سپورٹ کرتی ہے۔ پچھلے 25-30 سال سے اس کی حالت بہت خراب ہے اور اس کو پرائیویٹ ڈونرز نے، امریکن اور گریک پرائیویٹ ڈونرز نے اس کو پچھلے کئی سالوں سے اس کو سپورٹ کر کے فنڈز دے کے اس کی مرمت کا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ یہ کام پیسوں کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اب جب حکومت اپنے ہی مسائل میں پھنسی ہوئی ہو کہ اس کے پاس حکومت چلانے کے پیسے نہ ہوں اور اس وقت ایک اور خرچہ آپ اپنے اوپر سر پہ ڈال لیں، تو اس میں مجھے کوئی معاشی طور پہ کوئی دانش مندی نظر نہیں آتی۔ آپ اپنے ملک میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، وہاں پر تاریخی جو عمارتیں ہیں ان کی کیا حالات ہو رہے ہیں، بہت برے حال ہیں، لیکن کیا ہے، آپ کی جیب میں پیسہ ہی نہیں ہے ان کو ریسٹور کرنے کا۔ میں طیب اردوان کو یہ کہتا کہ یار ابھی پچھلے سال بھی آپ نے پورے ترکی کی سب سے بڑی مسجد جو ہے استنبول میں بنا لی ہے، مسجدوں کی یہاں کمی نہیں ہے۔ آپ اس وقت دنیا کے سامنے ایک مثال بنے اور آرتھوڈاکس کمیونٹی سے اور مسلمان کمیونٹی جو ہے وہ مل کر کے اس کا خیال رکھے اور اس کو چلائے، کیونکہ جہاں یہ پچھلے 500 سال سے مسلمانوں کا اثاثہ ہے، تو اس پچھلے 1500 سال سے یہ آرتھوڈاکس چرچ کا اثاثہ ہے۔ تو اگر ہم دنیا کے سامنے اس طرح سے مل کے کام کرنے کی مثال رکھیں گے تو پوری دنیا کو ایک اچھی اگزامپل ملے گی، اور وہ بھی جو ہماری مساجد ہیں اسپین میں اور باقی جگہ پہ ان کا خیال رکھیں گے۔